الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. معزز سامعین کرام، تراویح میں 27واں پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ واقعہ تک تلاوت ہوئی ہے. سورہ واقعہ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں تھے، یعنی ان کی ایسی بیماری تھی جس میں ان کو موت آنے والی تھی. آخری وقت تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، کیونکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں. اس میں سے سلام کرنا بھی ہے، اور دعوت اگر کرے کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی اس کا حق ہے. جنازے میں اس کی شرکت کرنا یہ بھی اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے بیمار کرسی کے لیے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا، یہ بھی اس بیمار آدمی کا ہمارے اوپر حق ہے. ملنے کے لیے جانا چاہیے. مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے روزانہ آتے ہیں. ایک دن ہم نے دیکھا کہ ہمارا کوئی ساتھی نماز کو نہیں آیا. پابندی سے آنے والا تھا، ایک دن نہیں آیا، صبح کو نہیں آیا، چلو سو گیا ہوگا. دوپہر کو بھی نہیں آیا، چلو کوئی کام لگ گیا ہوگا، لیکن عصر میں بھی نہیں آیا. تو ہمارے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے کہ یہ آدمی کہاں چلا گیا. مسلمان کی محبت ہمارے دلوں میں اتنا ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اسلام میں واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے تاکہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ربط ہو، ملاقات ہوتی رہے. مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو میں آپ سے پوچھ لوں، آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں آپ کسی اور سے پوچھ لیں. آپس کی رنج اور تکالیف، آپس کے خیالات تبدیل ہوتے رہے، ملاقات ہوتی رہے. تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اور بہت ساری چیزوں کے لیے دیا گیا، تو اس کے لیے بھی ہے. ایک دوسرے کی حالت کا دوسرے کو علم ہوتا رہے، ملاقاتیں ہوتی رہے. تو دل میں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا فلاں ساتھی نماز کو آیا کرتا تھا، آج نہیں آیا. گھر جا کے معلوم کرنا چاہیے، فون کرنا چاہیے کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے، کیا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، بیمار تو نہیں. کیونکہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے. اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے گھر جا کر معلوم کرنا چاہیے کیسی بیماری ہے، پیسے وغیرہ ہے یا نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں لا یسألون الناس الحافا، غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں،
پیسوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں ہمارے سے اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، دیکھنے میں ہم سے اچھا نظر آتا ہے، چمکتا ہوا روشن چہرہ ہے، لیکن اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کے سر پہ کوئی قرضہ ہے، آپ کو اس نے بتایا نہیں، وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا پریشان ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ بے شرم لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں سے مانگتے پھرے، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں شرم کی وجہ سے، اور ظاہر بھی نہیں کرتے، اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ملنے جلنے والوں سے کبھی کبھار پوچھ لیا کریں، بھائی آپ کی روزی کیسے چل رہی ہے، آپ کا کام و کاج کیا ہے، کیا نوکری آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، معلومات کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، معلوم کرتے رہنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو رہے تھے، بہت شدید بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار کرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے کہ کیا بات ہے، بہت بیماری ہے، جا کے خیر خیریت معلوم کرتے۔ جانے کے بعد پوچھا، ما تشتکی، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے، کون سی آپ کو بیماری ہے، آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے ٹائیفائڈ بخار ہے، ملیریا ہے، چکن گنیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، کینسر، ان سب کا نام نہیں لیا، بیماری کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ کہا ذنوبی، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف۔ حالانکہ بیمار ہے، موت کا وقت قریب ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے ما تشتکی، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ زندگی بھر ان کو اپنی آخرت کی فکر رہی، دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر میں وہ دن بھر پوری زندگی لگے رہے، اب موت کے وقت بھی کیا یاد آ رہا ہے؟ ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بغیر ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مرنے کے بعد اللہ میری گرفت کر لے، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے، یہی پریشانی۔ زندگی میں آدمی جیسا عمل کرے گا، موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی ایسے اثرات ڈالیں گے۔ ایک آدمی زندگی بھر کاروبار میں لگا ہوا ہے، مسجد کو کبھی نہیں آیا، نماز کو نہیں آتا، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، حج فرض ہے، حج ادا کرنے نہیں جاتا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو خرچ نہیں کرتا ہے، پوری زندگی دنیا کی فکر میں وہ لگا رہا، بال بچے، مکان دکان، اسی میں وہ لگا رہا، تو موت کے وقت اس کو یہی چیزیں سامنے ہوں گی۔ مرنے کا وقت آئے گا، بیوی کو بلا کے کہے گا وہاں پر اتنا سونا رکھا ہوا ہے، میرے بینک کا اکاؤنٹ بیلنس اتنا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو فلاں دے دو۔ بچوں کو اپنے پاس بلائے گا، ان کو کہے گا میں جا رہا ہوں، امی کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا، تمہارے نام پہ میں نے بینک میں فلاں حرام مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو تم لے لینا۔ اسی میں آدمی اپنا آخری وقت گزار لے گا اور پتہ نہیں کس طرح وہ مر جائے گا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہے پاکیزہ کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آتے ہیں، تو موت کے وقت بھی ان کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی حالت میں ان کی روح کو قبض فرماتا ہے کہ آخرت کی یاد میں لگے ہوئے۔ ما تشتکی، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ وہ کہنے لگے ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے۔ پھر کہنے لگے
ما تشتہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تشتہی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں اس ضرورت کو پورا کروں گا اگر میرے قدرت میں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحمت ربی، مجھے اللہ کی رحمت چاہیے، میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے اسی کی خواہش ہے، اسی کی تمنا ہے، اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ بہت بیمار ہیں، شدید آپ کو مرض لاحق ہوا ہے، آپ بہت زیادہ بیماری میں مبتلا ہیں، اگر آپ کہیں تو کسی ڈاکٹر کو لے کے آؤں، اگر آپ کہیں تو کسی طبیب کو لے کے آؤں، ڈاکٹر کو لے کے آؤں۔ تو انہوں نے جواب دیا الطبیب امرضنی، الطبیب امرضنی، طبیب نے ہی مجھ کو بیمار کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے ہی مجھ کو بیمار کیا ہوا ہے، تم اور کیا ڈاکٹر کو لے کے آؤ گے؟ جس خدا کے ہاتھ میں شفا ہے، صحت ہے، اسی نے مجھ کو بیمار کیا ہوا ہے، مجھے وہی کافی ہے اور کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کیسی ان کی حالت ہے، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو زندگی بھر سنبھالا ہوگا، سدھارا ہوگا کہ موت کے وقت اللہ کی طرف ان کی توجہ ہے، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ کہیں بیت المال سے میں آپ کے لیے کچھ پیسہ وغیرہ لا کے دوں، عطیہ لا کے دوں، ہدیہ آپ کو لا کے دوں، ہم اور آپ ہوتے تو جلدی لے کے آؤ بھائی، جلدی لے کے آؤ، فوراً مفت میں اگر کچھ ملنے والا ہے تو فوراً کہیں گے جلدی لے کے آؤ، مجھ سے زیادہ فقیر اس اندرا نگر میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس مال میں، اس عطیے میں کوئی حاجت نہیں، مجھے ضرورت نہیں، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت آپ تو مرض الوفات میں ہیں، اب تک آپ کی روح قبض ہونے والی ہے، آپ کو اگرچہ ضرورت نہیں ہے، آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ آپ نے چھوڑا ہوگا، لیکن میں کچھ لا کے دوں گا آپ کے لیے، نہ صحیح آپ کے بچوں کو فائدہ ہو جائے گا، آپ لے لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا مجھ کو اس کی فکر نہیں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے بچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کیا ہوگا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی تمام لڑکیوں سے کہہ رکھا ہے کہ روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، جو رات تراویح میں پڑھا گیا، روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول جو سچے پیغمبر ہیں ان سے سچا آج تک کوئی نہیں آیا۔ ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس آدمی نے، مرد ہو یا عورت ہو، روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی، جو بھی آدمی روزانہ رات کے وقت میں، مغرب کے بعد سے لے کر رات کے کسی بھی وقت میں سونے سے پہلے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، سورہ واقعہ کو پڑھ لیا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو پوری زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، وہ بھوکا پیاسا نہیں ہوگا۔
میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنا ہوا ہے اور میں نے اپنی لڑکیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ سورت یاد کروا رکھا ہے اور تاکید کر رکھی ہے کہ روزانہ رات میں اس کو پڑھ لیا کرو، اس لیے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا ہوگا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی دیں گے، آپ جو ہے بیت المال سے کچھ لانے کی تکلیف نہ اٹھائے۔ سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے، جو کوئی آدمی رات میں اس کو پڑھے گا مغرب کے بعد سے لے کر سونے تک کبھی بھی کسی بھی وقت سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھے گا، اس کی زندگی میں گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، بھوک پیاس اس کے یہاں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ہی برکت پیدا فرمائے گا۔ حدیث میں کہا آیا من قرأ، جو پڑھے گا، جو پڑھے گا، لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں جو ہے ٹیپ ریکارڈ چلا دیتے ہیں یا موبائل میں قرآن چلا دیتے ہیں، موبائل تو ہی پڑھ لے، بس ٹیپ ریکارڈ تو ہی پڑھ لے، خود سے نہیں پڑھتے ہیں، خود سے نہیں پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی آواز آ جائے تو یہی کافی ہے۔ بھائی اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ٹیپ ریکارڈ میں سورہ یاسین چلا رکھا ہے، وہ اپنا چل رہا ہے اور آپ ادھر باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن شریف پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یہ حکم ہے۔ ادھر ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، دکان میں ٹیپ ریکارڈ میں سورہ یاسین چلا رکھا ہے، کاروبار کر رہا، اس سے بات چیت کر رہا ہے، ادھر توجہ نہیں ہے، سگریٹ وغیرہ دکانوں پر پی رہے ہیں لوگ، وہاں پر قرآن شریف اس نے چالو کر رکھا ہے، سمجھ نہیں بات، اس کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، تو غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن شریف کو لوگ پڑھتے نہیں، صرف چلا دینے سے برکت آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا من قرأ، جو پڑھے گا، جو کوئی ہر رات میں اس کو پڑھے گا، اس کی زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے گھر والوں سے کہیے، اور آپ بھی مغرب کی نماز پڑھیں گے تو سورہ واقعہ پڑھ کے جائیں، یا عشاء کی نماز کے لیے آئیں گے تھوڑا جلدی آ جائیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ 27ویں پارے کی یہ سورت ہے، 3-4 پیج کی یہ سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر 5 مرتبہ ڈال دیا جائے کتنی بڑی وہ سورت ہوگی۔ اس کو اگر کوئی آدمی یاد کرنا چاہے تو چند دنوں میں یاد ہو جائے گی، یہ سورت یاد کر لیں گے اور روزانہ پڑھتے رہیں گے، جب تک یاد نہیں ہوگا دیکھتے پڑھتے رہا کریں گے تو بہت ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن شریف کی ہر آیت میں ثواب ہے، جو آدمی قرآن شریف کا ایک حرف پڑھے گا 10 گنا 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ الحمد کتنے حروف ہیں؟ الف لام ہا میم دال، صرف الحمد کہا تو 50 نیکی اس کو مل گئی۔ قیامت میں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے قیامت میں آدمی ترسے گا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اگر کام کریں گے تو کتنا ثواب ہمارے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ تو روزانہ سورہ واقعہ کو پڑھنا چاہیے رات کے وقت میں، مغرب کے بعد سے سونے سے پہلے تک۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو کبھی تنگ دستی میں فاقے میں مبتلا نہیں کریں گے۔ میں نے اس سورت کی ایک آیت تلاوت کی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک لوگ۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے قرآن شریف بڑی پاک کتاب ہے، سچی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور آخری کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آخری پیغمبر امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ جب یہ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے، تو اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے، ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وضو نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، تو قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ فضائل اعمال کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اردو کی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، مقدس وہ کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن شریف کی آیت اگر کوئی لکھ رہا ہے، قرآن شریف کی آیت اگر کوئی لکھ رہا ہے، مثلا بچہ بیمار ہے، اس کو تعویذ لکھ کے دینا ہے، تو بغیر وضو کے قرآن شریف کی آیت کو نہیں لکھ سکتے۔ قرآن شریف کی آیت کو بغیر وضو کے لکھ نہیں سکتے، وضو ہونا چاہیے۔ بغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن شریف کسی دوسرے آدمی سے کھلوا لے، وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، یا اس کو چند صورتیں زبانی یاد ہے، بہارت یاد ہے، اس کو وہ چلتا پھرتا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یا مسجد میں کنارے، گھر میں کنارے بیٹھ کر، یا دکان میں مکان میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو بغیر وضو کے قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہاتھ لگانا چاہے قرآن کو، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، مردوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اگر قرآن شریف ہم ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف کو کسی کپڑے سے پکڑ لینا ہے، قرآن شریف کو کسی کپڑے سے پکڑنا ہے، اپنے جبے سے، اپنے کپڑے سے نہیں، یہ تو ہمارے بدن سے لگا ہوا۔ ٹوپی کو الگ کر دیجئے، اس سے پکڑ لیجئے۔ جیب سے پاک اگر کچی پہ صاف ہے، گندی نہیں ہے، ناک صاف کر کے لگایا ہوا نہیں ہے، تو اس سے آپ اس کو لے لیجیے۔ یا اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو جلدی لے آ کے وہاں رکھ دیجیے آپ۔ تو بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اگر آپ قرآن شریف کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا چاہتے ہیں، الماری میں نیچے والے طاق سے اوپر والے میں رکھنا چاہتے ہیں، جب بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو، کسی کپڑے سے چھو سکتے ہیں، ایسا کپڑا جو قرآن سے الگ ہو۔ بعض قرآن شریف کے ساتھ کپڑے کو سی دیتے ہیں، قرآن شریف کا جو اٹا ہوتا ہے، بینڈنگ ہوتی ہے اس طرف اس طرف، اس کے ساتھ کپڑا لگا کے، جس طرح بچے، چھوٹے بچے اپنے نوٹس کے لیے آخر میں اٹا لگاتے ہیں، اس طرح جو ہے کپڑا سل دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں، کیونکہ وہ کپڑا قرآن شریف کے ساتھ مل کر اس کا ایک حصہ بن گیا ہے، تو قرآن کا جو مقام ہے اس کو حاصل ہو گیا، اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو۔ دیکھیے کپڑے کی قیمت کتنی بڑھ گئی، قرآن سے اس کپڑے نے اپنا تعلق قائم کر لیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ وہی کپڑا جب بازار میں تھا، جب دکان میں تھا، اس پہ دکاندار لات مارتا ہے، ہر آدمی پاک ناپاک، ہندو مسلمان سب اس کپڑے کو ایسے دیکھتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں، الگ پلٹ کے دیکھتے ہیں، لیکن
جب اس کپڑے نے اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ کر لیا اور اس کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ نے اس کپڑے کو یہ مقام دیا کہ جس طرح قرآن شریف کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے جائز نہیں، اے کپڑے تجھ کو بھی جو ہے بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ آفٹر ایک کپڑا بے جان چیز، اس کا تعلق قرآن شریف سے ہو گیا تو اللہ نے اس کا مقام اتنا اونچا کر دیا۔ تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ کر لیں گے تو ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کتنا اونچا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اب ایک عورت ہے، گھر میں اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ننھا سا منا سا پیارا سا، وہ ماں جو ہے بچے کو الف ب پڑھاتی ہے روز۔ ماں جو ہے اپنے بچے کو الف با روزانہ پڑھاتی ہے، نورانی قاعدہ اس کو پڑھاتی ہے۔ اب ماں جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ پیریڈ کا ٹائم آتا ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اب ناپاک ہے تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب وہ 5 دن 7 دن 10 دن ناپاک رہے گی۔ اتنے دن میں بچے کو اگر سبق نہیں پڑھائیں گے، بچہ سبق بھول جائے گا نہیں بھول جائے گا، نقصان ہو جائے گا بچے کو۔ اس لیے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، بلکہ زبانی اس کو پڑھائے گی۔ کس طرح پڑھائے گی؟ زبانی۔ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، بچہ اپنا کتاب کھول کے بیٹھے گا، ماں کتاب سے ہٹ کر بیٹھے گی دور، ہاتھ نہیں لگائے گی اور کہلاتی رہے گی، زبان سے بولتی رہے گی، بچہ اس کو پڑھتا رہے گا۔ لیکن قرآن شریف کی آیت مکمل نہیں پڑھنا۔ مثلا کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے نا، تو یہ ماں جو ہے ناپاک ہے نا، حیض اور نفاس کی حالت ہے، تو قرآن کی مکمل آیت کو نہیں پڑھے گی، بلکہ آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے گی۔ مثلا اس طرح پڑھے گی الحمد، بس، پھر بچہ کہے گا الحمد، پھر ماں کہے گی للہ، پھر بچہ کہے گا للہ، پھر ماں کہے گی ربل، پھر بچہ کہے گا ربل، پھر ماں کہے گی عالمین، پھر بچہ کہے گا عالمین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن شریف کی آیت کو عورت حیض کی حالت میں، مینسس کی حالت میں اور نفاس کا جو خون آتا ہے اس حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، البتہ بچے کو پڑھانے کے لیے قرآن کی آیت کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، عورت پاک صاف ہے، حیض کا وقت نہیں ہے، پیریڈ کا ٹائم نہیں ہے، وہ پاک ہے، تو وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہے، وضو کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی وہ قرآن شریف کی تلاوت خوب کر سکتی ہے۔ سمجھ بات؟ ہاں، اگر چھونا ہے تو وضو کی ضرورت ہے، بغیر چھوئے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طریقے سے عورت اگر ناپاک ہے تو وہ سلام بھی کر سکتی ہے، جس طرح ہم لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی سلام کر سکتی ہے، کیونکہ السلام اللہ کا نام ہے، پاک صاف نام ہے۔ اللہ کا نام پاک نہیں ہوگا تو کیا آپ کا میرا نام پاک ہوگا؟ اللہ کا نام پاکیزہ نام ہے، عظمت والا نام ہے، تو ناپاکی کی حالت میں ان کو اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے تاکہ اللہ کی یاد رہے باقی۔ سمجھے؟ ہاتھ نہیں لگانا ہے، زبان سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن شریف کی دعائیں ہیں، قرآن شریف میں بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح کی قرآن میں تقریباً 40 سے زائد دعائیں ہیں، ربنا ربنا۔ عورت جو ہے
ان دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے. ناپاکی کی حالت میں بھی عورت، مرد بھی اگر ناپاک ہے، غسل کی اس کو حاجت ہے، یہ دعا اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے دعا کے طور پر. لیکن قرآن کی سورت پڑھنا چاہے ناپاکی کی حالت میں قرآن کی سورت کو نہیں پڑھ سکتے. ناپاکی کی حالت میں قرآن کی سورت کو نہیں پڑھ سکتے. سورہ فاتحہ کو اگر کوئی پڑھنا چاہے ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناپاک اگر ہے، غسل کی اس کو حاجت ہے تو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھ سکتے. دعا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے، سورہ فاتحہ اس کو پڑھ کے دم کرنا ہے تو دم کرنے کی نیت سے سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت جس طرح کرتے ہیں اس ارادے سے سورہ فاتحہ کو بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. تو قرآن شریف کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت اونچا مرتبہ ہے، اس لیے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.